نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. جميع احباب مکرم، حاضرین محترم، بزرگوں، ساتھیوں، جو آیت مقدسہ کے نورانی کلمات اور الفاظ آپ جمیع احباب کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ وہ مبارک اور نورانی الفاظ ہیں کہ جن میں سے ہر لفظ ہمارے رسول امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت کا اظہار کر رہا ہے. جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے والی جو آیت بطور دست تلاوت کی گئی تھی، اس سے قبل اور اس کے متعلقات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، تو اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس کے اندر قبلے کا ذکر تھا، اور اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ شریف کو اپنے محبوب کا قبلہ محبوب کی مرضی سے بنانے کے بعد اس قبلے کے سلسلے میں رب قدیر نے فرمایا تھا کہ یہ قبلے کا بدل دیا جانا اور کعبے کو قبلہ بنانا یہ بہت بڑی میری نعمت ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کے ارشاد میں یہ کلمہ گزرا تھا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، میں نے قبلے کو بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ شریف کو پھر دوبارہ قبلہ بنایا، تو یہ تم لوگوں پر بہت بڑی نعمت ہے. میں نعمت کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اس لیے تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدل دیے جانے کا میں نے حکم دیا. تو اس کے اندر جو مرضی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے سابقہ آیت میں گزرا، قبلہ بدل دیے جانے میں جو مرضی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی. سرکار چاہتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس نہ رہے بلکہ کعبہ رہے، وہ کعبہ جو فرشتوں کا قبلہ رہا، جو نبیوں کا قبلہ رہا، جو اگلوں کا قبلہ رہا، اور وہ مقدس ترین گھر جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں انہوں نے بھی تعمیر کیا تھا. تو اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا ارادہ اور اس کی مرضی سرکار دو عالم کے قلب اطہر میں آئی، تو اللہ رب العزت نے سرکار کی مرضی کے مطابق یعنی اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے بعد اس کو مسترد کرتے ہوئے کعبے کو دوبارہ قبلہ بنایا. تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں فرمایا کہ میں اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا تھا. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ قبلہ جو کعبے کو بنایا گیا سب کا قبلہ اہل اسلام کا، تو وہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو ان ساری نعمتوں میں، ساری بڑی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت کعبے کو قبلہ بنانا بھی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت کعبے کو قبلہ بنانا ہے
تو اس کا ذکر اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ولی اتم نعمتی، کعبے کو قبلہ بنانے کے ذکر کے ضمن میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں یہ اس لیے کیا تاکہ میری نعمت کو تم پر مکمل کر دوں، تکمیل نعمت۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ کعبہ قبلہ بنایا جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس نعمت کعبہ کا ذکر کرنے کے بعد، پھر نعمت قبلہ کا تذکرہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے، جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آیت، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے کعبے کو قبلہ ایسے ہی بنایا بطور نعمت۔ کعبہ ہماری، کعبے کو قبلہ بنایا جانا یہ ہماری ایسی ہی نعمت ہے ہماری طرف سے، جیسے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول کو بھیج کر بہت بڑی نعمت تم کو عطا فرمائی۔ کعبہ ایسی ہی نعمت ہے جیسے کہ تم میں رسول کا بھیجا جانا ہے۔ پہلے ہم نے رسول کو بھیج کر بہت بڑی اونچے درجے کی نعمت تم کو عطا کی، پھر اس کے بعد اس بڑے رسول کے دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو گئی کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے بلکہ کعبہ بنے، بیت اللہ قبلہ بنے۔ تو ہم اس بڑے رسول کی مرضی کے مطابق، پھر اس بڑے رسول کی تمنا اور آرزو کے مطابق قبلے کعبے کو بھی قبلہ بنا کر تم پر اور ایک بڑی نعمت کا اظہار کیا۔ تو سب سے بڑی نعمت پہلے جو ہم نے کی تھی، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا رسولا منکم، تم میں سے ایک رسول، تو ایسے ہی کعبے کو قبلہ بنانے کی نعمت بھی تم کو عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کعبے کو قبلہ بنانے کی نعمت کا ذکر جو فرما رہا ہے، تو سادے انداز میں ذکر نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے بس کعبے کو نعمت بنا کر تم کو دے دی، قبلہ بنا دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تشبیہ دے کے فرماتا ہے۔ کیا دے کے؟ مشابہت بتا کے، تشبیہ دے کے فرماتا ہے کعبے کی نعمت تم کو جو بطور قبلہ ہم نے دی ہے، یہ ایسی نعمت ہے جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیج کر نعمت دی تھی، تم میں ہمارا رسول اور محبوب بھیج کر نعمت دی۔ مگر ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ عربی زبان کے اندر بلاغت کا قاعدہ ہے۔ تو ایک کہتے ہیں مشبہ، دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو کسی سے تشبیہ دینے کے لیے، کسی چیز کو کسی کے جیسا قرار دینے کے لیے، کسی کے مماثل بتانے کے لیے ایک اور چیز کا انتخاب کر کے دونوں کے درمیان میں مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں سے جس کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے، جس کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کی عظمت کم ہوتی ہے، اور جس کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بھی۔ مثال کے طور پر بھئی اگر کوئی شخص یہ کہا اپنے بہت زیادہ خوبصورت بچے کو دیکھ کر کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، مشابہت ہو رہی کہ بیٹے کو چاند کے برابر، چاند کے مماثل، چاند کے جیسا قرار دے رہے ہیں۔ تو ایک بات بتائیے، بیٹا ہو بہو چاند کے جیسا ہے؟ چاند کی چاندنی کدھر؟ کہ اس بدر کامل سے لوگ پہلے زمانے سے تشبیہ دیتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے حسینوں کی تشبیہ دی گئی، تو ان کا بیٹا چاند کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ بچے کے اندر کی خوبصورتی بتانے کے لیے، پھر اس کے حسن و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے باپ بطور تشبیہ بیان کر رہا ہے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے۔ بہر صورت چاند بہت اعلیٰ درجے کا حسن رکھتا ہے بیٹے کے مقابلے میں۔ وہ جو خوبصورت بچہ ہے تو اس کا حسن بڑا ہوا ہے یا چاند کا؟ بولیے بھائی، کسی صورت میں چاند کا حسن بڑا ہوا ہے۔ تو جس کی تشبیہ جس سے دی جاتی ہے، تو جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کم لیول کا ہوتا ہے، جس سے دی جاتی ہے وہ زیادہ لیول کا ہوتا ہے اور زیادہ عظمت کا ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی کعبے کو بھی فرماتا ہے کہ میری نعمت ہے، لیکن یہ ایسی نعمت ہے جیسے میرا مصطفیٰ ہے۔ تو کعبے کو تشبیہ دے رہا ہے سرکار کی ذات سے، تو جس کے ذریعے سے تشبیہ دے رہا ہے اس کا درجہ کسی صورت میں بلاغت کے قانون کے مطابق زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے درجے کے جس کے ذریعے سے جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اب کعبہ بھی نعمت ہے، مصطفیٰ بھی نعمت ہے۔ کعبہ جو قبلہ بنایا گیا وہ بھی اللہ کا انعام ہے، مصطفیٰ کی ذات جو بھیجی گئی وہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن دونوں انعاموں میں فرق ہے۔ کعبہ کم درجے کا انعام ہے اور مصطفیٰ زیادہ درجے کا انعام ہے، کیونکہ بچہ کم درجے کا حسن رکھنے والا ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے چاند وہ زیادہ حسن رکھنے والا ہے، جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہمیشہ زیادتی والا ہوتا ہے، ہمیشہ کمال والا ہوتا ہے، ہمیشہ اکمل ہوتا ہے، ہمیشہ عظمت والا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کو لے جا کے مماثل بنایا جا رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی آیت میں ذکر کرتے ہوئے کعبہ میری بڑی نعمت ہے، پھر فرمایا ایسی ہی بڑی نعمت ہے جیسے کہ میرا مصطفیٰ بڑی نعمت۔ تو مگر دونوں برابر ہیں؟ تشبیہ اللہ نے فرمایا، اس کو ہم آسان کر کے اس طرح تشبیہ کا اظہار کر سکتے ہیں، کعبہ مصطفیٰ کی طرح نعمت ہے۔ تو اب کعبے کو لے جا کر سرکار سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو کس کا درجہ بڑا ہوگا دونوں میں؟ بھائی بچے کو لے جا کر چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں تو چاند کا درجہ بڑا ہے، تو اسی طریقے سے کعبے کو اللہ رب العزت مصطفیٰ کی ذات سے اور سرکار کی نعمت سے، ذات کی نعمت سے تشبیہ دے کر فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، کعبہ ایسی ہی نعمت ہے جیسے کہ ہم نے تم میں مصطفیٰ کو بھیج کر نعمت دی ہے۔ مگر سرکار کی ذات عظمت والی ہے، نعمت کعبہ بھی ہے، نعمت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن بڑی نعمت سرکار کی ذات۔ تو اسی لیے پہلے سے لے کے آج تک پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ سنجیدہ مزاج کے آئے اور آئیں گے تو ہر ایک نے سرکار کو صرف نعمت نہیں فرمایا، کیا نہیں فرمایا؟ نعمت نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے حبیب کو ہر ایک نے کہا کہ یہ نعمت نہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ بھائی عظمیٰ کا مطلب بڑی، سرکار کو نعمت نہیں کہنا ہے، پانی بھی نعمت ہے تو اسی طرح سرکار نعمت، کعبہ بھی نعمت ہے تو اسی کے جیسا سرکار کی ذات بھی نعمت، بادل بھی نعمت ہیں، ہوائیں بھی نعمت، ہماری آنکھ ناک کان بھی نعمت، والدین بھی نعمت، تعلیم بھی نعمت، شفا بھی نعمت، صحت بھی نعمت، چلنے کے لیے اللہ نے پیر عطا فرمائے یہ بھی نعمت۔ تو ان نعمتوں کی طرح سرکار کی ذات نعمت نہیں، بلکہ یہ سب نعمتیں ہیں اور سرکار نعمت عظمیٰ ہے۔ وہ بڑی نعمت، وہ کیا ہے؟ بڑی نعمت۔ وہ کیسے؟ قرآن سے ثابت ہے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی سورہ آل عمران میں آگے کہ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر، کیونکہ ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو رسول بھیج کر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو پورے قرآن کو آپ پڑھیں گے تو پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، پانی کا ذکر بھی فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مبارک ہے، ہدایت کو بھی نعمت فرمایا، بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن ان ساری نعمتوں پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ بھی احسان نہیں جتلایا۔ کیا نہیں جتلایا؟ احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا ہے تو مصطفیٰ کی نعمت پر جتلایا ہے، سرکار کو بھیجنے پر جتلایا ہے۔ تو آل عمران کی آیت بتاتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پھر میں یہاں ایک عجیب اور لطیف بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ علامہ ابن کثیر ہیں۔ علامہ ابن کثیر ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے لطف کی بات فرماتے ہیں
جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تو آپ حوالے کے ساتھ یاد رکھیں، ابن کثیر کی پہلی جلد ہے عربی اور صفحہ نمبر 404 ہے۔ تو ابن کثیر کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں، سارے مفسرین میں ہر مفسر نے یہی گفتگو کی ہے، لیکن ابن کثیر جو ہیں، علامہ ابن کثیر، تو ان کا حوالہ اس لیے